قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، خوف میں مبتلا کر کے۔ یہ خوف تمہیں جان کا بھی ہوگا، مال کا بھی ہوگا، تمہاری پیداوار میں کمی کا بھی ہوگا۔ ہر طرح کی آزمائشیں تم پر آئیں گی، اور اللہ کہتے صرف آئیں گی نہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور ضرور آئیں گی۔ کیوں آئیں گی بھائی؟ کیا معاذ اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں فساد رہے، دنیا میں امن قائم نہ ہو، لوگ بھوک میں مبتلا ہوں، لوگ مسائل کا شکار ہوں؟ تو اللہ کو ان سب چیزوں سے کیا ملتا ہے بھائی؟ انسانوں کو پریشانیوں میں ڈال کے اللہ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پریشانیوں میں رہے؟ لیکن حدیث میں تو آتا ہے بھائی اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ماں سے 70 گنا زیادہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں انسان کو پریشانیوں میں بھی ڈالتے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف میں ڈالیں گے، بھوک میں ڈالیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کا نقصان بھی ہوگا، وَالْأَنفُسِ، جانوں کا نقصان بھی ہوگا، وَالثَّمَرَاتِ، پیداوار کا نقصان بھی ہوگا۔ سارے ہی نقصانات اللہ نے ذکر کر دیے۔ تو اتنے سارے نقصانات میں ڈالنے سے اللہ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ بتاتے ہیں، میں بتاتا ہوں کیا چاہتا ہوں۔ میں نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ دنیا عیش کی جگہ نہیں ہے، مزے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں مزے ملیں گے تمہیں، لیکن یہ جگہ مزوں کی نہیں ہے۔ یہاں پیٹ بھرے گا تمہارا، لیکن یہ جگہ پیٹ بھرنے کی نہیں ہے۔ یہاں دولت ملے گی تمہیں، لیکن یہ جگہ دولت کمانے کی نہیں ہے۔ یہاں تمہیں صحت ملے گی، لیکن یہ جگہ صحت کمانے کی نہیں ہے۔ یہاں تم شادیاں کرو گے، لیکن یہ جگہ شادیاں کرنے کی نہیں ہے۔ یہاں تم لائف کو انجوائے بھی کرو گے، لیکن یہ انجوائمنٹ کی جگہ نہیں ہے۔ پھر کس کی جگہ ہے اللہ؟ یہ تو نے بنائی کیوں ہے؟ کافر کہتا ہے ایسا ہی بنا دی اللہ نے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ کچھ کافر کہتے ہیں بنائی کہاں، بن گئی خود بخود ہمارا دماغ بن گیا، خود بخود ہماری آنکھیں بن گئی، خود بخود ہماری ناک بن گئی، خود بخود ہم سب بن گئے اور چل پھر رہے ہیں۔ آٹومیٹیکلی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہو نہیں سکتا بھائی، آٹومیٹک مشین بھی بنائی جاتی ہے، بنتی نہیں ہے۔ مینول سے زیادہ تو آٹومیٹک مشکل ہے۔ پہلے مینول مشینیں ایجاد ہوئی ہیں، آٹومیٹک بعد میں، ان پہ زیادہ محنت ہوئی ہے۔ تو آٹو پہ بھی سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ پہلے کوئی آپ کو ایک ٹریک پہ چلاتا ہے، پھر آپ آٹو ہو جاتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ دوسری شادی کرتے ہیں، پھر تیسری کرتے ہیں، پھر وہ آٹو پہ سیٹ ہو جاتے ہیں، کرتے ہی رہتے ہیں، ان کو روکنا پڑتا ہے بس کرو۔ کچھ لوگ میلے رہتے ہیں، گندے میلے گندے رہ کے سیٹ ہو جاتے ہیں کس پہ؟ میل کچیل پہ۔ کچھ صاف ستھرے رہ کے سیٹ ہو جاتے ہیں کس پہ؟ صفائی پہ۔ اب ان کو صفائی ستھرائی کی ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی بھائی، وہ اسی پہ سیٹ ہو گئے۔ لیکن شروع میں سیٹ کوئی کرتا ہے یا خود آپ ہوتے ہیں؟ یہ کام آٹومیٹیکلی نہیں ہوتا۔ تو کافر تو آرام سے جان چھوڑا لیتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ جو دنیا میں حوادث ہو رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، میزائل آ رہے ہیں، ڈرون آ رہے ہیں، یہاں سے جا رہے ہیں، ادھر سے تشریف لا رہے ہیں، اور سائرن بج رہے ہیں جنگ کے، یہ سب کیا ہے؟ نیچرل، آٹومیٹیکلی یہ ہو رہا ہے، چلتا رہے گا ایسے۔ بیماریاں آئیں، پریشانیاں آئیں، کووڈ آیا، پوری دنیا کو لپیٹ لیا اس نے، موتیں ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، تو وہ اس کے پاس تو اس نے ایک جواب تراشا ہوا ہے جس کا قرآن نے بھی تذکرہ کیا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ بھائی یہ نیچرل ہے، دنیا کی زندگی ہے، اور زمانے کے تصرفات ہیں۔ زمانہ کسی کو اٹھاتا ہے، کسی کو گراتا ہے۔ زمانہ کبھی خوشیاں دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں ٹائم، پہلے کہتے تھے وقت کی بات ہوتی ہے، بندے دی بات ہوتی ہے، تے وقت کی بات ہوتی ہے۔ اب کہتے ہیں ٹائم کی بات ہوتی ہے، کل کہیں گے ٹائم کی ٹاک ہوتی ہے۔ سب کچھ انگلش میں آہستہ آہستہ کنورٹ ہو رہا ہے۔
امام حضرات نے دعا بھی انگلش میں مانگنا شروع کر دی اب تو. اے اللہ ہماری تمام پرابلمس کو حل فرما دے. تو میں نے کہا امام صاحب کو چاہیے تھا جب اتنی انگلش ہے تو حل کو سولو کہہ دیتے. اے اللہ ہماری تمام پرابلمس کو سولو فرما دے. اور اے اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ او اللہ بولو, او اللہ. آہستہ آہستہ ہم کدھر کو کھسک رہے ہیں؟ سب ادھر کو کھسک رہے ہیں انگلش کی طرف. انگلش ضرور سیکھو, بین الاقوامی زبان ہے, میری اور آپ کی ضرورت ہے, لیکن اپنی زبان سے رشتہ مت توڑو بھائی. ہم بھی کسی چیز میں بیلنس ہے ہی نہیں, یا تو ادھر کو کھسک جاتے ہیں پورا, یا بالکل ہی دیسی ہو جاتے ہیں. خیر, تو کافر کے پاس تو جواب آسان ہے. کافر, جو کافر کا بچہ ہم کہتے ہیں نا جس کو, اس کے پاس جواب کیا ہے؟ آسان ہے. اس کے پاس جواب آسان ہے بھائی, یہ تو خود بخود ہو رہا ہے, آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. کبھی بزنس اوپر جائے گا, کبھی بزنس نیچے جائے گا, اس میں اللہ کہاں ہے؟ وما یہلکنا الا الدہر. دہر ٹائم کو کہتے ہیں, زمانے کو کہتے ہیں, جس کو ہندی میں زمانہ کہتے ہیں. رمضان کو ہندی میں رمضان بولتے ہیں. رمضان میں مسلمان روزے رکھتے ہیں, یہ رمضان میں روزے رکھیں گے. بہرحال زبان کی بات ہوتی ہے, ٹائم کی بات ہوتی ہے. تو وما یہلکنا الا الدہر, کافر کہتا تھا ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے, زمانہ ہمیں نوازتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر, زمانے کو برا مت کہو, اس لیے کہ زمانہ کچھ نہیں کرتا, اصل میں کرتا کون ہے؟ اللہ کرتا ہے. یہاں مقصد یہ ہے کہ زمانے کی طرف یقینی نسبت, حقیقی نسبت نہ کرو. مجازن تو نسبت ہو جاتی ہے, حقیقت میں کون کر رہا ہے بھائی؟ اللہ. کافر کو دھوکہ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے سبب اختیار کرتا ہے. جو سبب اللہ نے پیدا کی ہے نا, انہی اسباب, تو اس کی توجہ اسباب کی طرف چلی جاتی ہے, اللہ کی طرف نہیں جاتی. اب دیکھو, دو دکانیں ہم نے دیکھی ہیں اس طرح بہت, دو دکانیں, دونوں لسی کی دکانیں ہیں, ذائقہ سیم. ایک کی دکان ایسی چل رہی ہے کہ روکنے سے رک نہیں رہی, وہ کسٹمر کو بھگا رہا ہے, یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور دوسرا بیٹھ کے مکھیاں مار رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کوئی نہ پیے, کم از کم مکھی تو نہ پیے نا. لوگ نہ پیے کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ دکان میں نے مکھیوں کے لیے نہیں کھولی. اب کافر بولے گا بھائی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کی دکان پہ رش دیکھ کے ادھر چلا جاتا ہے, اس کی دکان پہ رش نہیں ہے. بھائی ٹھیک ہے, لیکن یہ سبب اللہ نے اس کے لیے پیدا کر دیا, اس کے لیے پیدا نہیں کیا. تو جو اللہ کو مانے گا وہ اللہ کی طرف نسبت کرے گا. ہم دن اور رات اپنے اسباب کو ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں. میرے والد صاحب اکثر ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے. پاکستان نیوی میں ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے, جو ہارٹ اسپیشلسٹ نہیں بلکہ ہارٹ اسپیشلسٹ کے ٹیچر تھے, یعنی جو اسپیشلائزیشن کر رہے تھے ان کو پڑھایا کرتے تھے. کتنے بڑے اسپیشلسٹ ہوں گے. اور وہ ڈائیگرام بنا کے, پوری تصویر بنا کے سمجھا رہے تھے کہ دیکھو ہارٹ اٹیک ایسے ہوتا ہے اور اس سے بچنے کی یہ تدبیریں ہیں. والد صاحب نے بتایا کہ ٹیچنگ کے دوران, پڑھانے کے دوران ان کو اٹیک ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. لو بھیا کر لو, کیا کرنا ہے. ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں اپنا کولیسٹرول چیک کر کے رکھو, کروانا چاہیے بھائی. 40-50 سال کے بعد مسائل آتے ہیں. بلڈ پریشر چیک کرو, ہر چیز تمیز سے چل رہی ہے. جو ڈاکٹر لوگوں کو کہتا ہے ظاہر ہے وہ خود بھی کر رہا ہوگا, اور جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے اس کی تو فیلڈ ہی یہی ہے. اس نے اپنا کولیسٹرول, خون میں کتنا گاڑھا پن ہے, اور ای سی جی اور یہ سارے ٹیسٹ کروا کے رکھے ہوں گے کہ نہیں رکھے ہوں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک دم رپورٹیں کلیئر. اور آپ ابھی پڑھا رہے ہیں کہ جی یہ بلاکیج ہوتی ہے, اس کا خیال کرنا چاہیے, پراٹھے نہیں کھانے چاہیے, فیٹ مت لو وغیرہ وغیرہ, چینی کم کرو, یہ سب وہ رپورٹیں وہیں دھری کی دھری رہ گئیں, اور وہ صاحب گرے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. یقیناً اس کا بھی کوئی سبب ہوگا, اس کا بھی کوئی سبب ہوگا, لیکن اس سبب کو پیدا کرنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. سبب کیا ہوگا؟ ڈاکٹروں سے پوچھو تو کہتے ہیں کوئی کرنٹ آ رہا ہوتا ہے دل میں. وہ کرنٹ, جیسے ہمارے یہاں لائٹ ایک دم چلی جاتی ہے نا, کوئی وجہ ہوتی ہے ہم لوگ کے یہاں لائٹ جانے کی؟ جنگ نہیں بھی ہوتی تو بھی لائٹ گئی بھی ہوتی ہے, جنگ نہیں بھی ہوتی تو بھی بتیاں
بجھی بھی ہوتی ہے. تو ہمیں تو انڈیا سے ویسے بھی کوئی اس لیے مسئلہ نہیں ہے کہ یہ مسئلے تو ہم پہلے سے دیکھ رہے ہیں. اب ڈرون گر رہے ہیں, اللہ ہدایت دے مودی کو. تو لیکن اللہ سے جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے, لیکن کراچی نے اتنے دھماکے پہلے دیکھے ہیں نا کراچی نے, تو ہمارا امیون سسٹم کافی اسٹرانگ ہوا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ادھر کرنٹ آتا ہے دماغ سے دل کی طرف, بعض دفعہ بیٹھے بیٹھے وہ کرنٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے, تو آپ کے دل کو انرجی نہیں ملتی, کرنٹ نہیں ملتا, اس سے وہ دھڑکنا چھوڑ دیتا ہے. میں تو ہر طرح کے لوگوں سے, آپ کو ڈرانا مقصد نہیں ہے کہ آپ ڈر جائیں کہ یار کرنٹ ہمارا نہ کہیں غائب ہو جائے, ڈرانا مقصد نہیں ہے, مقصد تو ڈرانا ہی ہے. جب تک ڈرو گے نہیں, اللہ کو مانو گے کیسے, اللہ کی مان کے کیسے چلو گے؟ یہ اتنا زیادہ دنیا سے دل لگا کے جو ہم بیٹھ گئے ہیں نا, ہر شخص نے یہ فرض کر لیا کہ میں 100 سال جیوں گا, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, میں تو جوان ہوں, میری رپورٹیں کلیئر ہیں, میں نہیں مروں گا. احمقوں کی اس جنت سے فوراً سے پہلے نکل آؤ. احمقوں کی جنت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ سارے جہنم کے اسبابوں اور بندہ سمجھ رہا ہو کہ میں بیٹھا ہوا کہاں ہوں جنت میں, جس کو کہتے ہیں احمقوں کی جنت. تو مقصد آپ کو ڈرانا ہی ہے کہ کسی بھی وقت مر سکتے ہو. ایک بم تو وہ وہاں سے آنے کا خطرہ ہے, لیکن ایک بم ہماری باڈی میں بم لگے ہوئے ہیں, گرنیڈ فٹ ہوئے ہوئے ہیں, کوئی بھی کسی وقت پھٹ سکتا ہے. تو میرے ہر طبقے سے ملنا ہوتا ہے, بڑے بڑے ڈاکٹرز اور ہر فیلڈ کے ڈاکٹروں سے. تو یہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, ان سے میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ ہم تو دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو کوئی ہارٹ کا پرابلم نہیں ہوتا, پھر بھی مر جاتے ہیں وہ. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ فٹ بالر ہیں, کھیل کے دوران مر گئے. اگر انہیں انجائنا کا کوئی پرابلم ہوتا, بلاکیج ہوتی, تو اتنی تیز بھاگ سکتے وہ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں نا, جو آدمی جاگنگ کر رہا ہے اور سانس پھول رہا ہے اور سینے میں پین نہیں ہو رہا, اس کا مطلب اس کی جتنی آرٹریز ہیں وہ سب اوپن ہے, وہ بالکل کھلی ہوئی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں بھاگتے بھاگتے دھڑام سے گرے, انا للہ. تو میں نے ایک ہارٹ اسپیشلسٹ سے پوچھا, میں نے کہا یہ کیا کہانی؟ بعض دیکھا ہم نے ساری رپورٹیں کلیئر ہیں, بیٹھے بیٹھے نکل لیے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی وہ کرنٹ آ رہا تھا, وہ کسی وجہ سے فیوز اڑ گیا یا کیا ہو گیا. جیسے موٹر چلتے چلتے اچانک بند, پتا چلا جی وہ فیوز اڑ گیا ہے. فیوز بھی بہت لوگوں کا اڑتا رہتا ہے. تو کافر کہے گا بھائی دیکھو وہ تو ایک نیچرل ہے, وہاں سے کرنٹ آتا ہے اور اچانک ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو مرنا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ اللہ نے جو اللہ دل کو اتنا مضبوط بنا سکتا ہے کہ 100 سال دھڑکتا رہے, وہ اللہ جس نے بچے کی پیدائش سے لے کے 60 سال 50 سال تک اس کرنٹ کو ڈسکنیکٹ نہیں ہونے دیا, وہ ایسا سسٹم بنا سکتا تھا نا کہ موت تک ڈسکنیکٹ نہ ہوتا. اس نے اس میں ایک سقم کیوں رکھا ہے, ایک فالٹ کیوں رکھا ہے؟ کبھی کبھار وہ ڈسکنیکٹ بھی ہوتا ہے. وہ فالٹ اس نے اس لیے رکھا ہے بتانے کے لیے کہ میں نے تمہیں لوہے کا نہیں بنایا, میں نے تمہیں ایسا بنایا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. اے اللہ, جاپانی جب مشین بناتے ہیں تو وارنٹی دیتے ہیں 20 سال کی, 30 سال کی, 100 سال کی, 500 سال کی وارنٹیاں بھی ہیں. اور تو احسن الخالقین ہے, فتبارک اللہ احسن الخالقین, تو سب سے اچھا بنانے والا ہے, اور تو 1 منٹ کی بھی وارنٹی نہیں دے رہا ہے. بھائی 1 سیکنڈ کی بھی اللہ گارنٹی نہیں دے رہا کسی کو کہ تو بچے گا, عصر تک بچے گا یا ظہر تک بچے گا یا کل تک بچے گا یا 50 سال تک بچے گا, کسی ایک کی بھی کوئی گارنٹی ہے نہیں ہے. تو کیا مطلب؟ ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں تبارک اللہ احسن الخالقین, سب سے بہتر بنانے والا کون ہے؟ میں ہوں. جاپان جب کوئی مشین بناتا ہے, روبوٹ بناتا ہے, ہو سکتا ہے ایسے روبوٹ بھی ہوں جن کی 100 سال کی گارنٹیاں ہوں. جاپان کا سائنسدان کوئی روبوٹ بناتا ہے تو 100 سال کی گارنٹی لے رہا ہے, اور اللہ انسان کو بنا رہا ہے 1 سیکنڈ کی بھی گارنٹی بولو نہیں. تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. اللہ تو ایک طرف تو کہتا ہے میں زیادہ بہتر بنانے والا ہوں, تو نے ایسی مشین بنائی 1 منٹ کی گارنٹی نہیں, بیٹھے بیٹھے مر جائے بندہ. تو اس کا جواب اللہ دیتا ہے کہ اگر میں تمہیں گارنٹی دے دوں کہ تم 100 سال جیو گے تو تم پھر انسان کے بچے بن کے زندگی نہیں گزارو گے, پھر تم انسان کے بچے نہیں بنو گے. پھر تم بولو گے جس 99 سال کے بعد ہم توبہ کریں گے, پھر تم بولو گے اچھا بھی 100 سال تو اللہ نے گارنٹی دی ہوئی ہے, تو ٹھیک ہے 99 سال, بلکہ 99 بھی نہیں, جب 99 سال 11 مہینے 30 دن کے ہو جائیں گے, 31واں دن جو دسمبر کا 1 دن رہ جائے گا, اس کے بھی 24 گھنٹوں میں 23 گھنٹے 59 منٹ 59 سیکنڈ کے بعد توبہ کریں گے ہم. کیا خیال ہے بھائی؟
ابھی مجھے اور آپ کو بتا دیا جائے ہم نے 100 سال زندہ رہنا ہے تو ایک دم سے ہمارا لائف اسٹائل چینج. یار 100 سال تو پھر دیکھیں گے یار, آخر میں سوچیں گے کیا کرنا ہے, ابھی تو عیش کرو, عیاشی کرو. ہمارے ایک دوست تھے, کلاس فیلو تھے, کلاس فیلو تو نہیں بس دوست تھے, تو انہوں نے 20-22 سال میں داڑھی واڑی رکھ لی ماشاء اللہ. تو ایک بندے نے ان کو بلا کے میرے سامنے بولا, یار ابھی تمہاری جینے کی عمر ہے, تم لونڈے لپاڑے ہو, تم لڑکے ہو, ابھی سے تم نے کیا داڑھی واڑی رکھ لی, ٹوپی پہن لی, ابھی عیاشی کرو, دنیا میں گھومو پھرو, یہ تو آخری عمر کے کام ہیں, آخری عمر کے دھندے ہیں. جب تھوڑے ایجڈ ہو جاؤ گے اس وقت یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں, ابھی کیا کرو عیش. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا ابھی تمہاری عمر ان چیزوں کی, کہتے ہیں نا بیٹا ابھی تمہاری عمر صوفی بننے کی نہیں ہے, یہ جب دادا نانا بن جاؤ گے تو کرنا. اور دادا نانا کم وقت بنتا کہاں ہے, شادی 40 سال میں کرے گا تو نانا دادا کدھر بنے گا. وہ دادے نانے ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتے تھے, جب ٹائم پہ شادیاں ہوتی تھی, جوانی میں دادا بنتا تھا, محلے کا دادا ہو جاتا تھا تھوڑے دنوں میں. ابھی تو دادا مارکیٹ سے ویسے بھی شارٹ ہے اور ویسے بھی شارٹ ہو رہے ہیں. ویسے شارٹ کا مطلب یہ کہ بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں, اور ویسے شارٹ کا مطلب دوسرا والا ویسے جو میں نے بولا اس کا مطلب جو بنتے ہیں ان کی صحتیں اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ زندہ رہیں, بس ان کو پوتے کی اطلاع ملتی ہے اور وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں کیونکہ صحتیں ایسی ہو گئی ہیں. پراٹھے پھوڑ پھوڑ کے اور بریانیاں اور وغیرہ وغیرہ پھوڑ پھوڑ کے. خیر, تو اللہ تعالیٰ انسان کی باڈی کی گارنٹی نہیں لیتے, کتنا بڑا پہلوان ہو, کتنا صحت مند ہو. ابھی 2-4 سال پہلے کوئی بہت بڑا باڈی بلڈر تھا, جم میں ہی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو جم میں ایکسرسائز کے دوران ٹہل گئے. اچھا ہم لوگ کیا جم میں دنیا سے جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. باہر ملکوں میں نے دیکھا ہے جب کوئی ایکسرسائز کے لیے جم میں جاتا ہے اس کا پہلے بی پی چیک ہوتا ہے, اس کی شوگر چیک ہوتی ہے, سمجھ رہے کہ اس قابل بھی ہے تو اس کے بعد وہ اجازت دیتے ہیں. ہمارے یہاں ہوتا ہے کچھ چلے جاؤ. اب بعض دفعہ آدمی کی شوگر ویسے ہی لو ہوئی ہوتی ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا, شوگر کا پیشنٹ بن چکا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں شوگر کا پیشنٹ ہوں. اس نے ایکسرسائز کی, اس کی شوگر اور زیادہ لو ہوئی اور وہیں سے لو بھائی, شوگر لو ہوئی اور کام ہو گیا, لو بھائی نکل لیے. بی پی بہت زیادہ پہلے سے لو ہوا ہے, تھوڑی ایکسرسائز کی, ایکسرسائز سے بی پی اور لو ہو جاتا ہے, پسینہ وسینہ نکلتا ہے, تو نکلا تو تھوڑا بہت اندر کچھ بچا تھا وہ بھی ختم. خیر یہ کیا قصے لے کے بیٹھ گیا میں.